یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ کے سے یہ بھاشن سنتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم سے کم اب ہمیں یہ بات سننے کو نہیں مل رہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلو یہ کھل کر تو کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست میں ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں وہ بات سننے کو نہیں مل رہی۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں غربت کے ہاتھوں۔ لیکن میں ان خودکشیوں کرنے والوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے اگر مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، اگر آپ نے مرنا ہی ہے تو کم از کم اس طرح مریں کہ آپ کی موت کو یاد رکھا جائے، نہ کہ آپ ایک ٹرین کے نیچے آ کر مریں، آپ پھندا ڈال کر مر جائیں، آپ گاڑی کے نیچے آ کر، آپ دریا میں چھلانگ لگا کر مر جائیں۔ اس طرح کی موت سے بہتر ہے کہ آپ پھر اگر آپ نے مرنا ہی ہے تو کوئی 5-7 MNA کو ماریں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کے یہ حالات ہوئے ہیں، آپ کوئی 4-5 جرنیلوں کو ماریں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا یہ حال ہوا ہے، آپ اور کچھ نہیں 25-30 پولیس والوں کو مار کر مریں جنہوں نے اب ہمارے ملک کا یہ نہج تک پہنچا دیا ہے پولیس والوں نے۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نہ کوئی عدالتی نظام چل رہا ہے، نہ کوئی بندہ اس کے نظام کو مان رہا ہے۔ ابھی سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یہ حوصلہ نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اب الیکشن کی طرف جایا جائے۔ چلو الیکشن والی پارٹیاں تو ڈرتی ہیں، وہ ڈریں کہ ہم ہار جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ کو کس بات کا ڈر ہے؟ وہ کیوں ڈر رہی ہیں کہ بھئی پاکستان میں الیکشن نہ ہو؟ وہ کیوں فیصلے کروا رہی ہیں عدالتوں سے کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے جی، فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں اتنے مہینے بعد؟ کیوں اتنے مہینے بعد آپ کروانا چاہتی ہیں؟ آپ کو اپنا ڈر ہے کہ وہ سب کچھ ریورس ہوگا، اس سب چیزوں کا پتہ چلے گا جو آپ نے آج تک کیا، وہ سارے کارنامے آپ کے عوام کے سامنے آئیں تو عوام کو بھی پتہ چل جائے، اسی بات کا آپ کو ڈر ہے۔ اور میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، بے شک وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بے شک اس ٹائم وہ چیف نہیں تھے، لیکن ان کا مشورہ اس میں ضرور شامل ہوگا۔ جو ملکوں کے حالات اس ٹائم بنائے دیے گئے، جو ہمارے ملکوں میں ہوتا رہا، جو لوگوں کو مروایا گیا، جو لوگوں کے اوپر حملے کروائے گئے، جو بڑے بڑے اس طرح کے غلط کام کیے گئے، ان میں اس کا مشورہ ضرور شامل ہوگا۔ وہ تبھی اس نہج پر آج پہنچا ہوا ہے، وہ تبھی یہ فیصلے کر رہا ہے کہ ابھی الیکشن نہ ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر جب بھی الیکشن ہوا، ابھی اگر ہوتا ہے تو عمران خان کی حکومت بنے گی، PTI کی حکومت بنے گی۔ اور مجھے اللہ پر یہ یقین ہے، امید نہیں میں اللہ تعالیٰ سے لگاتا، مجھے یقین ہے، کیونکہ امید بندوں سے لگائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ PTI کی حکومت بنے گی، اور آپ دیکھو گے انشاءاللہ وہ چاہے تحریک انصاف کے نام پر بنے، وہ چاہے کسی اور نام پر بنے، جب بھی حکومت آئے گی وہ PTI کی حکومت ہی آئے گی، اور انشاءاللہ پھر آ کر بھی احتساب کا عمل ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا، اور ہمارا ملک وہیں پر آئے گا جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ باقی جو آخری بات ہے کہ عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، وہ بندہ ان کو کب پسند آئے گا؟ کیوں پسند آئے گا ان کو؟ یہ لوگ تو صبح و شام شراب پی کر سوتے ہیں، یہ تو شراب پی کر اٹھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا بندہ ہمارے ملک پر مسلط حکمرانی کرے؟ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ کارستانیاں تو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، یہ شراب پینے کے بعد جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے فیصلے نہیں ہوتے، وہ یہی فیصلے ہوتے ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ پھر پچھلے دنوں میں ایک بات سن رہا تھا، میں تو اس کو حرام زادہ کہوں گا، اس اینکر کو، مینڈک کی شکل کا اس کی شکل ہے،
وہ آ کر میڈیا پر کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو جب پکڑا گیا، ابھی وہ قید میں ہے، اٹک جیل میں، تو جب ان کو پکڑا گیا اس کے بٹوے میں سے 6 پڑیاں نکلیں نشے کی، جو وہ نشہ کرتا ہے، وہ فلاں کا نشہ تھا، وہ فلاں کوکین کا تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ لیکن اسی ٹائم کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ بات آ کر کہی کہ میں عمران خان کو جیل میں وہ ساری سہولتیں دوں گا جو ان کی بنتی ہیں، لیکن ایک چیز میں نہیں دوں گا، نشہ نہیں دوں گا جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی ہم، اور یہ بات عام لوگوں سے آپ نون لیگ کے اور اینکروں سے سنتے ہیں کہ وہ عمران خان تو یہ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے۔ اب ان کو کون نشہ دے رہا ہے؟ اب تو وہ آپ ہی اس کو کھانا، ابھی اس کو کھانے کا فیصلہ نہیں کر رہی ہیں عدالتیں کہ کھانا گھر سے آئے یا نہ آئے، اس کو سہولتیں کون سی دینی ہے نہیں دینی، وہ اٹک جیل اس کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ اب وہ تو ابھی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ وہ کس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ وہ قرآن پاک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ترجمے والے قرآن پاک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ انگلش والے ترجمے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ابھی کل ہی اس نے جو ڈیمانڈ کی ہے، نہیں، وہ ورزش والی مشین کی ہے۔ وہ نواز شریف والی تو اس نے ایک بھی ڈیمانڈ ابھی تک نہیں کی کہ مجھے پالک گوشت چاہیے، مجھے گوبھی گوشت چاہیے، میرے کمرے میں اے سی نہیں صحیح چل رہا، میرے کمرے میں بڑی LCD ہونی چاہیے تھی، یہ چھوٹی کیوں ہے، میرے کمرے کے باہر آپ نے صفدروان کو کیوں رکھا ہوا ہے، میرے کمرے کے باہر سے شور کی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ یہ ڈیمانڈیں تو اس کی تھیں، اس طرح کی ایک بھی ڈیمانڈ اس نے نہیں کی، اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں لمبے عرصے تک میں اپنے آپ کو یہاں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں خود بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب باہر تھے تو اس کی زندگی کو زیادہ خطرات تھے، اب وہ جیل کے اندر ہیں تو اس کی زندگی کو اتنے خطرات نہیں ہیں۔ ان کو روڈوں پر جاتے ہوئے، عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے، ان کو اپنی سیکورٹی، ان کو اپنی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بندوبست کرنا پڑتا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں جیل میں زیادہ محفوظ ہیں، اور وہ ان کی خود کی بھی یہی رائے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور میں ان خواتین کو، ان کارکنوں کو جو جیلوں میں بند ہیں یہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر، میں ان کو، ان کے حوصلے کو اور ان کی اس بہادری کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جس جرأت بہادری کے ساتھ انہی جیلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اینڈ پر میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب بھی حکومت بنے گی وہ PTI ہی کی حکومت بنے گی۔ یہ چور چرکے اب سب بھاگ جائیں گے، آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ بھی ملک سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔